إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحمد لله. الله أكبر. ما يجعل سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر. نمستے تو جاری بات آواز جاری. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے لباس کے مانند ہیں. کیا مطلب لباس کے مانند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مجمع تھا ان کے سامنے ان کی سمجھ اور فہم اور جن باتوں سے وہ بات کو سمجھ سکے انہی مثالوں کو پیش کیا گیا. تو عورتیں مردوں کے لیے لباس کے مانند ہیں اور مرد عورتوں کے لیے. قرآن پاک میں یہ دو لفظ کہہ کر کہ عورتیں مردوں کے لیے مرد عورتوں کے لیے لباس کے مانند ہیں، اس میں بہت ساری حکمتیں آ گئی. لباس پہننے کے بعد آدمی باوقار ہوتا ہے. نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو باوقار بنائیں. نکاح سے پہلے لڑکا کبھی درد پہ چڑھ جاتا تھا، کبھی یہ چھلانگ لگاتا تھا، کبھی یہ کرتا تھا، کبھی وہ. لیکن اب اس کی ماتحتی میں ایک عورت ہے، اب وہ ایک بیوی کا، ایک عورت کا شوہر ہے. اس کو چاہیے کہ اپنی عزت نفس کا خیال رکھے. جیسے پولیس والا جب پولیس کی ڈریس پہن لیتا ہے اب وہ ٹہنے نہیں لگاتا، وہ ناچتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی وقار کے خلاف، اس کی ثقافت کے خلاف. پینٹ شرٹ پہننا جائز حرام نہیں ہے، لیکن اگر وقت کا مفتی پہنے، وقت کا امام پہنے، وقت کا شیخ الحدیث پہنے یہ ان کی وقار کے خلاف. تو ہر آدمی کا ایک وقار ہوتا ہے. تو عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند ہیں. تو جب نکاح ہو گیا تو مرد اور عورت کو اس طرح سے رہنا چاہیے جسے لباس پہن کر آدمی اپنے آپ کو باوقار سمجھتا ہے، باوقار پیش کرتا ہے. شوہر اور بیوی نکاح کے بعد اپنے آپ کو باوقار پیش کرتا ہے. غیر ذمہ دارانہ بات نہ کرے، چھچوری بات نہ کرے، ایسی الٹپ جو ہے ہنسی مذاق کی بات نہ کرے، وقار کی خلاف ہے. ورنہ سب کہیں گے یار شادی ہو گئی تھی لیکن تو ابھی تک شدھرا نہیں. کہنے تو بات کرنے کے سلیقہ نہیں ہے جب شادی ہو. تو معلوم ہے یہ نکاح ایسے مقام پر ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کو کچھ مینٹین کرنا ہوتا ہے. دوسرا، لباس پہننے کے بعد انسان کے جسم پہ جو داغ دھبے ہوتے ہیں، تھوڑا پھونچی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی آپریشن ہوا ہے، تو لباس پہننے کے بعد سب چھپ جاتا ہے. تو میاں بیوی کو چاہیے کہ نکاح کے بعد ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں. تیسری بات، لباس جب آدمی پہنتا ہے تو لباس اور جسم یہ سب سے زیادہ آپس میں کلوز رہتے ہیں. لباس جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس سے زیادہ قریب اور کوئی چیز نہیں ہوتی. تو لباس جب پہنتا ہے تو وہ جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. میاں بیوی کو چاہیے وہ سب سے زیادہ قریب آپس میں کلوز رہے. پھر لباس اور جسم کے بیچ میں کوئی تیسری چیز گھستی ہے تو آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا. مثلاً کوئی کیڑا ہے نکال باہر کرتا ہے، کوئی تنکا ہے نکال باہر کرتا ہے. میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ یہ اتنے آپس میں قریب رہیں کہ ان کے تعلقات میں اگر کوئی انٹرفیئر کرے تو اس کو نکال باہر کرے. اب یہ تیسرا کون ہوتا ہے؟ کئی مرتبہ لڑکے کے دوست ہوتے ہیں جو بھابھی کے گھر میں گھستے ہیں. کئی مرتبہ لڑکی کی سہیلی ہوتی ہے
جو اپنی جو ہے سہیلی کو مس گائڈ کرتی ہے، کہاں تو کس کے چکر میں پڑ گئی، تیرے لیے تو ہم نے کچھ اور سوچ رکھا تھا، اس طرح سے اس کو اس کے اعتماد میں خلل ڈالتا ہے۔ تو تیسری چیز کو گھسنا ہوتا ہے۔ نیز لباس جب آدمی پہنتا ہے اور وہ جب میلا ہو جاتا ہے تو آدمی اس کو پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی آپس میں لباس کے معنی ہیں، اگر کسی وجہ سے تعلقات خراب بھی ہو رہے ہیں، غصہ ہو، ناراضگی ہو، تو آپس میں رو دھو کے سوری کر لیں، معافی مانگ لیں، معاملہ صاف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ عورتیں مردوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے لباس کے معنی ہیں، اتنی ساری حکمتیں ہیں لباس کی مثال دینے میں۔ نیز ازدواجی زندگی، میرج لائف، یہ بڑی پاکیزہ زندگی بنی ہے۔ نکاح سے پہلے آدمی کی نگاہیں قابو میں نہیں رہتے، جذبات قابو میں نہیں رہتے۔ نکاح کے بعد اب قابو میں آ جانے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر حلال طریقے سے مل گئے۔ کسی دوسری کی بہو بیٹی کو دیکھنا، اس کو ٹچ کرنا، بوس و کنار کرنا حرام تھا، لیکن اب بیوی شوہر کو مل گئی، شوہر بیوی کو مل گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہو گئی، بلکہ عبادت بن گئی۔ گناہ سے بچنے کی نیت سے جب آدمی اپنی بیوی کا خود اختیار کرتا ہے تو اس کو اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ نیز اسلام نے لو میرج نہیں سکھایا، محبت والی شادی کی اسلام ہمت افزائی نہیں کرتا کہ شادی سے پہلے حرام محبتیں کرو، اس کے بعد اسی کو نکاح کا لباس پہنا دو۔ جی، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، اس لیے کہ جتنی دن تم نے حرام میں گزارے ہیں اس کی نحوست، اس کی بے برکتی زندگی میں۔ اس لیے اسلام نے لو میرج نہیں سکھایا، لو آفٹر میرج سکھایا۔ نکاح سے پہلے کی محبتیں حرام ہیں، نکاح کے بعد کی محبت عبادت ہے۔ لو بیفور میرج نہیں، آفٹر میرج۔ عام طور پر لڑکے لڑکیاں آج کے زمانے میں نکاح سے پہلے حرام محبت کرتے ہیں۔ وہ ادھر سے میسج بھیجتا ہے، میں تیرے لیے جان قربان کر دوں گا، میں تیرے لیے آگ کے دریا بہا دوں گا، میں تیرے لیے ساری دنیا سے جنگ مول لے لوں گا، میں تیرے لیے ستارے توڑ کے لاؤں گا۔ حالانکہ سب جھوٹ۔ آج تک کوئی ستارے توڑ کے لائے؟ شادی سے پہلے کہتے ستارے توڑ کے لاتا ہے، اور شادی کے بعد 1 کلو مٹھائی لے کے نہیں آتا گھر میں، 1 کلو پینڈے گھر میں لے کے نہیں آتا۔ یعنی ناممکن تو دعوے کرتے تو جو ممکن ہے وہ نہیں کرتا۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اور یہ ہماری بچیاں کتنی بیوقوف ہیں، یہ لڑکیاں انمیرڈ کتنی بیوقوف ہیں، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال چھاتی سے دودھ پلایا، جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جی، وہ ساری خدمات کی، ان کی خدمت تو سب پانی میں، کچھ نہیں۔ اور ایک آوارہ گرد لڑکے نے کہہ دیا آئی لو یو، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو اس پہ جان دینے کے لیے تیار، اس پہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار۔ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ کوئی 1 روپے کی چاکلیٹ دینے سوچتا ہے یہ میرا جانو ہے، یہ میرا عاشق ہے۔ 1 روپے کی چاکلیٹ میں اپنے ایمان کو بیچ رہی ہے، اپنی جان کے سودا ہے۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ تو اسلام نے نکاح سے پہلے کی محبت نہیں سکھائی، نکاح کے بعد محبت کرنا سکھایا ہے، اور نکاح کے بعد محبت یہ عبادت ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا چیز نہیں سکھائی؟ ہمیں استنجا کرنا سکھایا، لباس کے آداب سکھائے، چلنے کے آداب سکھائے، جینے کے آداب سکھائے، مرنے کے آداب سکھائے، اور تو اور ہمیں محبت کرنے کا طریقہ سکھائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پیالے کے اندر پانی نوش فرما رہی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک دوسرا نام رکھا تھا، سیکنڈ نام، محبت میں کہتے تھے حمیرہ، جس کا ترجمہ ہے گجراتی میں لال گوری، اور انگلش میں اس کو پنکی بھی کہا جا سکتا ہے۔ کہ حمیرہ ہمارے لیے بھی پانی بچا دینا، ہمیں بھی پینا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ نے اپنے ہاتھوں سے پیالہ ہٹایا اور آپ کی طرف بڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیچ کیا، ہاتھ میں لیا، پوچھا حمیرہ تم نے کدھر ہونٹ لگا کے پانی پیا تھا؟ تو کہا ادھر سے۔ اس کو گھمایا اور اپنی طرف کر کے وہ حصہ اسی جگہ ہونٹ لگا کے پانی پیا جہاں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پیا تھا۔ تو کتنی محبت عائشہ صدیقہ کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہوگی کہ دیکھو میرے
میرے سرتاج میری محبتوں کے معراج جی کائنات کے سردار مجھ سے محبت کرتے تبھی تو میرا جھوٹا پانی پی رہے ہیں۔ تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اس کا کوئی دوسرا نام بھی رکھا جا سکتا ہے جس کو وہ پسند کرتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس پر اس سنت پہ عمل نہیں کرتے۔ مسواک یہاں لگائیں گے، سب کو دکھائیں گے سنت کے پابند، سرما لگائیں گے، سیاہی لگائیں گے، خوشبو لگائیں گے، جی ہم سنت کے پابند ہیں، پگڑی باندھیں گے، سنت کے پابند ہیں۔ بیوی کا دوسرا نام رکھنا بھی تو سنت ہے، لیکن اس طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا۔ تو اس سنت پہ بھی عمل کرنا چاہیے، اس کی برکتیں ہیں، اس کی برکتیں۔ بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا، مٹھائی کا کوئی حصہ رکھنا، کوئی چیز، یہ بہترین صدقہ ہے، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اصل میں کیا چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے، بالغ نظیر خدائی قسم کسی کی عقل اس مقام تک پہنچ نہیں سکتی جہاں قسم کی پہنچی۔ جب آپ بیوی کے منہ میں کوئی لقمہ رکھو گے اپنے ہاتھ سے تو بیوی کو یہ پروف مل جائے گا میرے شوہر مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہر عورت اپنے شوہر سے اپنی محبت کا پروف چاہتی ہے، چاہے تو الفاظ کے ذریعے سے، چاہے تو کسی عمل کے ذریعے سے۔ اب ہم دونوں عملوں میں بالکل بخیل و کنجوس واقع ہوئے، بلکہ مہا کنجوس۔ نہ تو الفاظ میں کہتے پیاری مجھے تم سے بڑی محبت ہے، میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں کہیں سفر میں جاتا ہوں مجھے بس بار بار تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ہو، مثلا یہ جملہ نہ تو ہم اس طرح کہتے اور نہ ہی ہم کوئی چیز لا کے دیتے، تو وہ ہمیشہ زندگی بھر اس امید میں رہتی ہے کہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت ہے یا نہیں ہے، یا خواہ مجمع میں پھنسا دیا گیا تھا ان کو نکاح میں اور انہوں نے نکاح پڑھ لیا تھا ہمارے شرم کے، ورنہ دل میں ان کے کوئی اور تھی، ہمیشہ وہ شک میں رہتی ہے۔ تو جب آدمی اس طرح کی حرکت کرے گا تو یہ حرکت تبھی تو کرے گا کہ دل میں محبت ہوگی، تو بیوی کو ایک پروف جو ہے مل جائے گا کہ میرے شوہر کو محبت ہے، محبت نہ ہوتی تو میرے منہ اپنے ہاتھ سے لقمہ کیوں دیتا۔ یہ ہے اصل وجہ۔ لہٰذا میں نوجوان بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ جب بھی سفر پہ جاؤ تو اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے کر آؤ۔ اب وہ تحفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، 2 روپے کا بھی ہو سکتا ہے، روپے کا بھی ہو سکتا ہے، 100 روپے کا بھی ہو سکتا ہے، جیسی حیثیت۔ وہ کوئی چھوٹی سی جویلری بھی ہو سکتی ہے، زیور بھی ہو سکتا ہے، وہ پیر کے موزے، ہاتھوں کے دستانے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سر کا دوپٹہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی شوٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی مٹھائی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ تصویر بھی ہو سکتی ہے، مسلح بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ ان کو دیں گے تو وہ تنہائی میں سوچے کہ میرے شوہر سفر پہ گئے تھے، بہت بزی تھے، دوست احباب کے ساتھ گئے تھے، سب سے سائڈ کر کے وقت نکال کر میرے لیے دکان پہ چڑھ کر جی چوائس کر کے یہ چیز لے کر آئے، معلوم میرے شوہر ایسے ویسے نہیں، محبت ہے، تو اس کو پروف مل جاتا ہے۔ تو یہ پروف تو چاہیے تھا اس کو۔ تو ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کا پروف مانگتی ہے، زبان سے نہیں، عمل سے۔ لہٰذا ہم اس میں ناکام ہیں، لہٰذا بیویاں ہمیشہ ہمارے بارے میں شک میں مبتلا رہتی ہیں۔ اس لیے شوہر کو محبت بھرے الفاظ بھی کہنا چاہیے، محبت بھرے الفاظ بھی کہنے چاہیے، اور ایسا معاملہ بھی کرنا چاہیے جس کے اس کے دل کے اندر محبت اجاگر ہو۔ ایک اور چیز، میری ماں بہنیں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہاں مجمع مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے مردوں کا، اور ان مردوں کے اندر ہونے والا نیا نویلا ایک دلہا بھی بیٹھا ہوا ہے جن کا نکاح ہونے والا ہے۔ تو میں نے سوچا اسی موضوع پہ آج کیوں نہ بات کی جائے، میری ماں بہنیں بھی سن لیں، نوجوان بھی سن لیں، اور بھوت پورو نوجوان جو پرانے زمانے کے نوجوان تھے وہ بھی سن لیں، تاکہ جو کچھ غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح ہو سکے۔ اور اسلام نے جی نکاح کے بارے میں، شادی شدہ جوڑوں کے بارے میں ہمیں کیا روشن تعلیمات دی ہیں، وہ کچھ روشن تعلیمات بھی سامنے ہیں۔ پیارے بچوں یاد رکھیں، ہر اینیمل، ہر جانور کھا پی کے ہیلتھی صحت مند ہوتا ہے۔ بیوی ایسا اینیمل، ایسا جانور ہے، یہ کھا پی کے تگڑا نہیں ہوتا، یہ کانوں کے راستے سے اپنی تعریف سن کر صحت مند ہوتا ہے۔ اس کی تھکن اگر دور کرنی ہو، بیوی کی تھکن دور کرنی ہو، تو اس کو صحت مند دیکھنا ہو، اس کا بخار اڑانا ہو، دور کرنا ہو، بس اس کی تعریف کرو۔ مثلا گھر پہ مہمان آنے والا، بیوی صبح سے دوپہر تک کھانا پکانے میں لگی رہی، تھک کے چور چور ہو گئی، اب آپ نے مہمانوں کو کھلا دیا، اب برتن لے کر آپ واپس کچن میں جا رہے ہیں اور 2 جملے کھڑے ہوئے، میری پیاری اللہ تمہیں جزائے خیر دے، میں کیا تمہیں بدلہ دوں، میں کیا تمہیں انعام دوں، میرے مہمان آپ چاٹتے رہ گئے انگلی،
پلیٹ چاٹتے رہ گئے، ایسی چیز تم نے تیار کی، ایسی ڈشز تم نے تیار کی، اللہ تمہیں بہت اچھا رکھے، لاؤ انعام تو بعد میں دوں گا، ایک بوسہ تو دے ہی دوں، اور ہاتھ لے کے چوم لے اس کا، تو شاید ساری کی ساری تھکن دور ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تعریف کے جملے مل گئے. یہ عورت ذات کی کمزوری ہے، اور کمزوری کیا، یہ ہر مرد کی انسان کی ضرورت ہے کہ سامنے والے سے وہ کچھ رپلائی چاہتا ہے، کچھ تعریف سننا چاہتا ہے. تو اس بارے میں ہم بخیل واقع نہ ہوں بلکہ ان کی تعریف کریں. لیکن مردوں کا حال کیا ہے؟ مرد کسی یہاں کھا کے آئیں گے تو اپنی بیوی کے سامنے تعریف کرے گا، کیا وستو بنائی تھی، وہ دل خوش ہو گیا، ایسی تو میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں، سنی بھی نہیں. اور بھابھی نے تو کیا بنایا، بھابھی کی تو دنیا بھر کی تعریف کرے گا، اور بھابھی کا اوریجنل نہیں، پتہ نہیں کون سے رشتے سے بھابھی کہتے ہیں. تو پرائی عورتوں کی تعریف ہے تو دنیا گھر کی بند کرے. بیوی سوچتی ہے میں نے بنائی، کبھی میری تعریف نہیں، کیا میں ہمیشہ کڑوا بناتی ہوں؟ اور دوسری کے دیکھو کتنی تعریف کر رہے ہیں. تو بجائے خوش ہونے کی اس کو جیلسی میں رکھتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرے گھر میں کیا کھایا، کس طرح کا کھایا، کبھی مت تذکرہ کرو، اس سے عورت کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. اپنے گھر کی تعریف کرو. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے گھر میں آپ کو اللہ پاک نے ایک نعمت بنا کے ہمیں عطا فرمایا، اور ایسی ایسی چیزیں بنتی ہیں کہ جو جاتا ہے ہمیشہ فون پہ مبارکباد دیتا ہے اور یاد دلاتا ہے فلاں چیز کھائی تھی، فلاں چیز کھائی تھی. اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں، بیوی کا دل خوش ہوتا ہے. نیز دوستوں، میاں اور بیوی دونوں جو رشتے میں منسلک ہوئے ہیں، ان دونوں کو چاہیے کہ یہ آپس میں دین کا ایک دوسرے کا تعاون کریں. مثلا شوہر بیوی کو اٹھائے، پیاری اٹھ جاؤ، تہجد کا وقت ہے، اللہ کی رحمت چھم چھم برس رہی ہے، رحمت کے فرشتے اس وقت جانے کا وقت ہے. ایسا نہ ہو پوری رات ہم سوتے رہیں اور سونے کا قصہ لکھ کر، یعنی یہ سوتے رہے اور وہ چلے جائیں، ہم کچھ نہ کچھ ان سے اپنے اعمال میں لکھوائیں. تو کوئی نہ کوئی ایسا جملہ کہنا چاہیے پیار بنا جس سے وہ اٹھ جائے. یعنی گدھی کی طرح پڑی رہتی سو اٹھ. اب یہ شوہر کی کوئی زبان ہے گدھی کی طرح پڑی رہتی؟ تو اگر وہ گدھی ہے تو تم گدھر، گدھی کا شوہر تو گدھا ہی ہوتا. کتنی بری بات ہے یہ، گفتگو کا انداز ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے جی. اور خاص طور سے کئی مرتبہ اٹھانے کا کیا، پیر کو ایسا ہلا دیا نہیں، کئی مرتبہ سر کے اوپر ہاتھ لے جاؤ، سر کے اوپر نیند چڑھی رہتی ہے، ہلکا سا سر کو سہلاؤ، ارے بیٹھو پیاری اٹھ جاؤ، ماشاء اللہ جی 2 رکعت پڑھ لو، اللہ سے دعا کر لو، یہ بہت مبارک وقت ہے، اٹھ جائیں. کئی مرتبہ شوہر بیوی دونوں کے دونوں تہجد میں اٹھتے ہیں اور تہجد میں ہلکا پھلکا ناشتہ بھی کرتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں جی. اس وقت کی برکتیں کچھ اور. اللہ پاک ہمارے گھروں کے اندر یہ ماحول بنائے کہ ہم وقت سے پہلے تہجد میں اٹھنے والے بنے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنے. ہماری راتوں کے فرشتے دوستوں بلینک نامے اعمال لے کر جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اعمال تو ہم کریں گے، لکھیں گے کیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ نکاح کرنے کے بعد عام طور پہ نوجوان بچے پہلی رات میں ملاقات کرتے ہیں بیوی سے، تو بہت سے بچے بہت اوچھی حرکت کر ڈالتے ہیں. اور وہ یہ کہ شوہر یہ پوچھتا ہے اپنی بیوی سے کہ بتاؤ مجھے تمہارا ماضی میں کسی کے ساتھ افیئر تھا کیا، کسی سے کوئی تعلق تھا، کوئی تمہارا بوائے فرینڈ تھا؟ بھائی تمہیں شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ تم کسی کے رازداری کے پردوں کو کھولو. اللہ پاک نے جن چیزوں پہ پردے ڈالے ان کے پردے کو چاک کرو، یہ تمہارا حق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آسمان کی چھت کے نیچے آج کے زمانے میں کون لڑکا یوسف علیہ السلام جیسے پاک دامن ہے اور کون لڑکی حضرت مریم جیسی عفیفہ ہے. صغیرہ کبیرہ ہر ایک سے ہوئے ہیں، کسی کے کھل گئے، کسی کے پردے پڑے، کسی کے پردے پڑے ہیں، تو بھائی اس کو پردے کی پردے داری کرو. ایک مرتبہ میں کشمیر میں شوپیان یا سری نگر کے علاقے میں کہیں اس طرح سے گفتگو کر رہا تھا، تو وہاں کے ایک مفتی ہمارے نوجوان ملنے والے نے کہا جی آپ نے یہ بہت اچھی بات کہی، ہمارے علاقے میں ایسا ہو چکا کہ ایک لڑکے نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری زندگی میں کسی سے کوئی دوستی تھی کیا، پھر میں بھی تمہیں بتاؤں گا. بہت اصرار کیا. جب یہ کہا کہ میں بھی تمہیں بتاؤں گا تو اس نے سوچا کہ بھائی جیسے میں قصوروار ہوں ویسے یہ بھی ہے، یہ بھی بتایا کہ میں بھی بتا دوں کہ ہاں ایک لڑکا میرا بوائے فرینڈ تھا، ایک مرتبہ اس نے میری پیشانی میں بوسہ دیا تھا، اسی وقت 3 طلاق دے دی. غیرت آ گئی. جب تو اتنا غیور تھا تو نے پوچھا کیوں؟ تو دوستوں اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے، ہرگز نہیں کرنی چاہیے. جن چیزوں پر، جن بچپن کی غلطیوں پر اللہ پاک نے پردے رکھے ہیں اور
توبہ استغفار کے ذریعے سے اللہ پاک نے کب سے اس فائل کو کلیئر کر دیا ہے. حدیث پاک میں التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. تو جن فائلوں کو اللہ پاک نے کلیئر کر کے رکھا ہوا ہے, کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان فائلوں کو چھیڑیں؟ کبھی نہیں بات کرتے. دوسری بات یہ کہ کبھی بھی ایسی غم کی باتیں یا مایوسی کی باتیں نہ کریں, یا شوہر اپنی غربت کی باتیں نہ کریں, یہ نہ کہیں کہ میرا تو نکاح کا بالکل وچار نہیں تھا, میرا تو بالکل ارادہ نہیں تھا, میرے تو وہ چچا ہے نا انہوں نے کچھ خرچے دیے, میرے پاس تو مہر کے پیسے بھی نہیں تھے. تو وہ بیوی سمجھے گی کہ یہ تو مجھے کوئی فقیر پلنے پڑ گیا, پہلے دن سے یہ اثر تاثر پڑے گا. ایسے نہیں, دونوں میاں بیوی اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم تہجد بھی پڑھیں گے اور فجر کی نماز بھی پڑھیں گے. پہلے دن سے جب ارادہ کریں گے اس بات کا جی, تو انشاءاللہ زندگی بھر اس پر مداومت ہوگی. اور اگر 2-5-10 دن انجوائے کرتے رہے اور ایسے پڑھے رہے سوتے رہیں تو بیوی شوہر کو تول لے گی, ناپ لے گی, اور شوہر بیوی کو, اور دونوں دیکھ لیں گے کتنے پانی میں. پھر دونوں کو ایک دوسرے کو دین پر کھڑا کرنا مشکل ہو جائے. اس لیے پہلے دن سے اس بات کو طے کریں. اب یہ جو پہلا دن کا لفظ آیا تھا, اس میں ایک لطیفہ بھی آ رہا ہے اور بات سمجھنے کی ہے. 2 بھائیوں کا نکاح ہوا 2 سگی بہنوں کے ساتھ, بڑے کا بڑی کے ساتھ, چھوٹے کا چھوٹی کے ساتھ. لیکن عجیب بات, چھوٹے بھائی کی جو بیوی تھی بڑی شریف تھی, اور بڑے بھائی کی جو تھی بڑی تیز تھی. کئی مہینے کیا کئی سال بیت گئے, بڑا پریشان ہوا. اس نے ایک مرتبہ چھوٹے بھائی سے کہا, سن تو صحیح, جس پیٹ میں تیرے والی نے پیر پھیلائے تھے اسی میں میرے والی نے پیر پھیلائے تھے, لیکن تیری اتنی شریف کی اور میری اتنی بدماش کی. تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ ایسا تھوڑی, یہ تو بنانا پڑتا ہے. تو نے کیسے بنایا؟ کہ میں نے پہلے ہی دن جو ہے نا پہلی رات میں بلی ماری تھی, تب سے یہ سدھری ہوئی. تو کیا مطلب کہ میں اپنے کمرے میں گیا, نہیں اس کا عمل مت کروں. تمہیں سنا رہا ہوں ایک مثال. تو کہا میں نے بلی اپنی چارپائی کے نیچے چھپا دی اور تلوار میں نے کھوٹی پہ لٹکا کے رکھی. میں کمرے میں داخل ہوا اور میں نے 2 رکعت نفل پڑھی, شکر کی, بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک دعا پڑھی. اس کے بعد کہا میں نے, یہ نیک بخت ذرا یہ تلوار کھوٹی سے اتارو. اب وہ دلہن تھی, میرا حکم ماننے والی تھی, کھڑے ہوئے کانپتے ہوئے تھا, پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. اس نے تلوار اٹھائی, کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرے ہاتھ میں دی, میں نے بلی نکالی اور 2 ٹکڑے پڑا. اب بلی تڑپتے رہ گئی. بیوی دیکھا کہ بہت سالم آدمی ہے. پھر میں نے مسکرا کے اس سے بات کی, اور جانو سنا کیا حال ہے, یہ ہے وہ ہے. وہ دن اور آج کا دن بالکل زاویے میں رہتی ہے. تو کہ یار یہ ترکیب تو نے مجھے کیوں نہیں بتائی, میرا بھائی ہو کے تو نے یہ ترکیب چھپائی, یہ کام تو میں آج ہی کرتا ہوں. وہ بھی بلی لے کر آیا, چارپائی کے نیچے چھپا دیا, اور رات کو تلوار پہلے سے کھوٹی پہ لٹکا کے رکھی, 2 رکعت پڑھی. پھر کہا جانو ذرا یہ تلوار اٹھاؤ. تو کہا کیوں؟ کہ مجھے بلی مارنی ہے. دماغ خراب ہو گیا, معصوم جانور کو مار رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹی جل جائے. صبح کو آیا باہر کمرے کے, بھائی کو کہا یار بس نے تو بلی نہیں مارنی تھی. کہ یہ تو پہلے دن مارنی پڑتی ہے, اب تم 2 سال کے بعد مارنے چلے, اب تھوڑے مارنے دیں. یہ ہے تو ایک لطیفہ, لیکن بات ایک سمجھنے کی ہے کہ پہلے ہی دن, پہلے ہی مہینے, پہلے ہی سال, سمجھے نا, اپنی زندگی کو ترتیب سے گزارنا. یہ سوچو کہ پہلے جہاں چاہے بیٹھ جاتے تھے, جو چاہے کھا لیتے تھے, جو چاہے پی لیتے تھے, جو چاہے زبان سے بکتے پھرتے تھے. نہیں, اب ہم شادی شدہ ہیں, ذمہ دار ہو گئے, عشاء کی نماز پڑھ کر کہیں نہیں, سیدھے اپنے کمرے میں آ گئے. کوئی کتاب کی تعلیم شروع کریں, اور روزانہ 2 منٹ گھڑی میں دیکھ کے 5 منٹ آپ تعلیم کریں. جی اب دیکھیے, روزانہ اگر آپ 5-5 منٹ تعلیم کریں تو کتنی, اور روزانہ ایک مسئلہ, روزانہ کوئی ایک عمل کی فضیلت ان کے کان میں پڑے گی تو کتنے سارے مسائل, کتنے اعمال پر وہ کھڑا ہونا شروع ہوگا. روزانہ کسی بزرگ کی کوئی حکایت یا کسی صاحب عمل آدمی کا علم, صاحب علم اور عمل آدمی کا عمل پیش کریں گے تو کتنے اعمال میں ترتیب آئے, تبدیلی آئے. لیکن دوستو, جو کرنے کے کام ہے وہ ہم نہیں کرتے, اور جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ کر رہے ہیں. آج کا حال یہ ہے کہ بیوی الگ ایک ہی بیڈ پر ایک کونے میں الگ کو پڑی ہوئی ہے, شوہر الگ کو پڑا ہوا ہے, یہ الگ عورتوں کی تصویریں دیکھ رہا ہے, وہ الگ مردوں کی تصویریں دیکھ رہی ہیں, حالانکہ دونوں کے پاس وہ سب سامان تو موجود ہے جو کچھ یہ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں. حلال چیزیں ان کے پاس موجود ہیں لیکن حرام کھا رہے ہیں, حرام میں منہ مار رہے ہیں.
اب جب یہ ان کے جذبات بھڑکیں گے اور یہ دونوں آپس میں جمع ہوں گے، اب اس کے ذریعے سے جو اس صحبت اس میٹنگ کے ذریعے سے جو اولاد آئے گی، بتائیے وہ اولاد وہ ابلیس صفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہاں سے بھلی صفت ہوگی؟ اس لیے اللہ کے لیے اپنی نسلوں پر ظلم نہ کریں، آنے والے بچوں پہ ہم ظلم نہ کریں جی، حلال کو حلال کر کے ہی کھائیں، وہ اس کو حرام کر کے نہ کھائیں۔ ہاتھوں میں سنا نوجوان بچے کہتے ہیں، قصور بتاتے ہیں، حضرت ہمارا حال یہ ہے، ہم مخصوص حالت میں بھی ہاتھ میں موبائل رکھتے ہیں اور اس میں گندی تصویریں دیکھتے ہیں اور ایک پاکیزہ عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو بتائیے ہماری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی ہم اپنی نسلوں پر ظلم نہ کریں۔ ایک نوجوان بچہ، ایک نوجوان صاحب تقویٰ میرے پاس آیا، ایک بچہ اس کے ہاتھ میں تھا، ساتھ میں تھا، چند پاروں کا بچہ، حافظ قرآن بھی ہو گیا، چہرہ انتہائی منور باپ بیٹے کا۔ پھر میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس بچے کو اس نے ایک طرف کر دیا اور پھٹ پھٹ کے رونے لگا۔ حضرت آپ دعا میں کہتے ہیں نا کہ اللہ بہت سے لوگوں کے دل میں ایسی تمنائیں ہوتی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، میں ایسا ہی ہوں۔ ایسا لگتا ہے آپ میرے بارے میں کہتے ہیں۔ یہ جو بچہ ہے جو حافظ قرآن ہو رہا ہے، یہ بچہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ اب بتائیے میں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتا۔ میرے بھائی، اس لیے جب بھی کوئی مجھے اطلاع دیتا ہے کہ میرے یہاں کوئی امید ہے، خوشی سے ہے، میری عورت امید سے ہے، آپ دعا کریں، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پیارے اللہ آپ کو یا تو بیٹا دے یا بیٹی دے، خوبصورت اور نیک صورت، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہ دکھائے۔ بہت سے لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھتے کہ تیسری چیز کوئی ہو سکتی ہے، تیسری چیز ہوتی ہے نا، اگر ہو جائے ہمارے گھر میں تو بتائیے کیا ہوگا، کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہیں اللہ پاک ہم ایسی سزا نہ دے دیں کہ زندگی بھر ہم سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہیں۔ اس لیے دوستو، نکاح جو ہے یہ اس پہ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، ایمانی کیفیات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیارے اللہ آپ نے ہمیں ایسے مقام پر پہنچایا، عمر کے اس حصے میں پہنچایا کہ جس میں آپ نے ہمیں نکاح کے مبارک سلسلے میں وابستہ فرمایا، سلسلے سے وابستہ فرمایا۔ اور اللہ وہ جو جذبات ہمارے دل میں ہمیشہ ہمیں نمازوں میں پریشان کرتے تھے، تلاوت میں پریشان کرتے تھے، ذکر اذکار میں پریشان کرتے تھے، واضح نصیحت کی محفل میں بیٹھتے تھے اس میں پریشان کرتے تھے، رات کی تنہائی میں پریشان کرتے تھے، بازاروں میں پریشان کرتے تھے، اللہ آپ کا شکر ہے کہ وہ جذبات ہم حلال طریقے سے پورے کرنے کی پوزیشن میں آ گئے۔ نکاح نیز میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھے، ایک دوسرے کے قصور نہ نکالیں، بلکہ غلطی کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ میں موبائل بھی رکھا ہوا ہے، واٹس ایپ بھی آپ کلیئر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا کیا میسج پڑے ہوئے۔ آپ نے بیوی سے کہا ذرا پانی دو، اور اس نے کانچ کا گلاس آپ کے ہاتھ میں تھمایا، اور آپ کی ایک نظر تھی واٹس ایپ کی اسکرین پر اور دوسرا ہاتھ تھا گلاس پر۔ بیوی نے سوچا آپ نے کیچ کر لیا اور آپ غافل تھے اور وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب آپ نے فوراً اس کی طرف شیر کی آنکھوں سے دیکھا اور کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، دکھتا نہیں ہے؟ اس نے کہا اندھے ہو گئے، دکھتا نہیں ہے؟ آپ نے کہا، اس نے کہا تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے، مرد ہو کے گلاس نہیں پکڑ سکتے۔ اب دیکھیے تو میں شروع ہوئی، گلاس تو ٹوٹا 10 روپے کا، لیکن دل ٹوٹ گئے انمول۔ ایسا کیا ہے؟ اگر یہی بات اس طرح سے کہی جاتی، اوہ سوری میں پکڑ نہ سکا، معاف کر لیں، کہ نہیں نہیں اصل میں آپ نے تو برابر پکڑا تھا لیکن میں نے وقت سے پہلے دے دیا آپ کو، غلطی میری ہوئی۔ آپ کہہ رہے میرے ہاتھ چکنے تھے، وہ کہہ رہے میری غلطی میری تھی۔ آپ اپنی غلطی اپنی طرف، غلطی کو جو اس نقصان کو اپنی طرف لے جا رہے ہیں، وہ اپنی طرف منسوخ کر رہی ہے۔ بتائیے بات بڑھے گی؟ بات ختم۔ تو ہمیشہ آدمی اس انداز سے گفتگو کرے کہ ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھے، ذلیل نہ کرے۔ نیز شوہر کو چاہیے ہر مہینے کوئی نہ کوئی اماؤنٹ، چاہے وہ 100 روپئے ہوں، چاہے 200 ہوں، 300 ہوں، 500، 1000، جیسی اللہ نے حیثیت دی ہے، ہر مہینے بیوی کو دے کر بھول جائے گا تو کہے پیاری یہ تو میں نے دیا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے ہاتھ سے کوئی خرچ کرنے کی جگہ وہاں بہت سی عورتوں کی تمنا ہوتی ہے، میرے پڑوس میں ایک بیوہ عورت ہے، میں اس کی خدمت کروں، میری ایک سہیلی متعلقہ اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے،
اس کو میں کوئی قرآن پاک کا بہشتی زیور کا کسی کتاب کا ہدیہ گفٹ پیش کروں، اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے، یہ تمنائیں پوری کر ہوں گی جب اس کے پاس کچھ اماؤنٹ ہوگا تبھی، ورنہ کئی مرتبہ کنواری ہوتی ہے، باپ کے گھر ہوتی ہے تو ڈھیر سارا مال اس کے پرس میں ہوتا ہے، لیکن شادی شدہ ہو جاتی ہے تو ایک پیسے کا محتاج ہوتا ہے۔ شوہر کما کے اپنی ماں کو دیتا ہے، باپ کو دیتا ہے، وہ کہتی ہے مجھے 10 روپے چاہیے، امی سے لو، اب امی سے لے، ساس ہے وہ ساس بھی نہیں لے دیتا، اس سے کہے گی امی 10 روپے تو کیوں دیے تھے مجھے، اب آگے کچھ نہیں کہہ سکتے، سو آنسو روتی ہے کہ 10 روپے کے لیے مجھے ساس و ماں کا ہمیشہ فقیر بنا کے رکھا ہے میرے شوہر۔ ایسا نہیں، بیوی کو الگ سے دیکھو دوستوں، گھر میں ایک بیوی ہوتی ہے، ایک ماں ہوتی ہے، ماں کو ماں کا درجہ دے، بیوی کو بیوی کا درجہ دے، بیوی کو ماں سے آگے نہ بڑھائے جی، اور ماں کو سامنے رکھتے ہوئے بیوی پہ ظلم نہ کرے، دونوں کا بیلنس بنا کے رکھے، ماں کو ماں کا درجہ، بیوی کو بیوی کا درجہ، دونوں کی حق تلفی نہ کرے، بیلنس بنا کے رکھے۔ نیز ہر عورت اپنے شوہر کو پاک صاف دیکھنا چاہتی ہے۔ اب آج کل مردوں کا حال یہ ہے، وہ گیریج پہ کام کرتے ہیں، مطلب یہ کسی اور دکان پہ کام کرتے ہیں، گریس لگا ہوا ہے جی، یا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے ہیں، اب سارا کا سارا لباس جو ہے وہ پینٹ کے دھبوں سے سنا ہوا ہے، اسی حال میں وہ آتا ہے گھر میں اور انہیں کپڑوں میں سوتا ہے، اور انہیں کپڑوں میں چاہتا ہے میں بیوی سے محبت کے جذبات پورے کروں، اب بغل میں آ رہی ہے مرے ہوئے کتے کی اور چاہ رہے ہیں کہ بیوی سے محبت کروں، کون محبت کر لے گا اس سے؟ جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیوی صاف ستھری ہو، سونی سجیلی ہو، لہکتی مہکتی ہو، بلکہ بیوی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ غروب آفتاب کے بعد یعنی رات جب شروع ہو تب میک اپ کرے، اس لیے کہ جس ہستی کو دکھانا ہے وہ اب ملنے والا ہے، یعنی عشاء کے بعد اس کے ساتھ رہنے کا وقت آ رہا ہے، تو بیوی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی بیوٹی کا اظہار عشاء کے بعد کرے اپنے شوہر کے ساتھ۔ اور آج کل کے عورتوں کا حال یہ ہے، یہی ان کا حال ہے، پھوڑ رہتی ہے، شوہر دن میں کام میں جاتا ہے، اب عورت کامیاب عورت وہ ہے، سمجھدار وہ عورت ہے جو سارے صفائی ستھرائی کے کام، ڈریس چینج کرنے کا کام شوہر کی ابسینٹ میں غیر حاضری میں سب کر لے، جھاڑو پوچھا دے لے، نہا لے، واش کر لے، اور اس کے بعد اچھے کپڑے پہن لے اور ہلکا پھلکا میک اپ کر کے مثلا وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، جب شوہر گھر میں آئے تو دل خوش ہو جائے۔ اب حال یہ ہے ہماری ماں بہنوں کا کہ وہ جس وقت شوہر گھر میں آئے گا ایک پائچہ اونچا ایک نیچا، بال بکھرے ہوئے، دوپٹہ یا تو غائب یا گردن میں پڑا ہوا ہے اور پوچھا لگا رہی ہے، اب کئی مرتبہ شوہر دیکھتے کے ساتھ چونک جاتا ہے، یہ اپنے والی ہے یا کام والی ہے، یہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہے کون۔ ہمیشہ بیوی ایسی لگنی چاہیے کہ شوہر کی اس کی طرف رغبت محبت ہو، لہذا ماں بہنوں کو چاہیے جن کا جو نوجوان ان کا نکاح نکاح ہوا ہے ان کو چاہیے کہ شوہر جیسے ڈیوٹی پر سے شام کو آئے، جاب پر سے آئے، شاپ پر سے آئے، غسل خانے کے اندر کپڑے لٹکا کے رکھے، ٹاول لٹکا کے رکھے، بالٹی بھر کے رکھے، صابن لگا وہاں موجود کر کے رکھے، اور شوہر جیسے آتے کے ساتھ ہی سلام کرے، پانی پیش کرے، دیکھو پانی بالکل تیار ہے، ٹھنڈا گرم مکس کر کے رکھا ہوا ہے، تولیہ لٹکا ہوا ہے، فریش ہو جاؤ کپڑے پہن لو۔ اب ظاہری بات ہے اب غسل خانے میں جا کے اس کو پانی میں ہوتا ہی لگا، اب وہ فریش ہو کے باہر نکلا، اب نماز کا وقت نماز پڑھا، بیوی کو بھی یہ شوہر اچھا لگے گا، یہ اس شوہر کو بھی بیوی اچھی لگے گی، اور اس میاں بیوی کو دنیا لائک کرے گی کہ دیکھو اخلاق ہو تو ایسے ہو، آداب ہو تو ایسی ہو، دیکھو اس کی بیوی اس کو ہمیشہ دلہا بنا کے رکھتی ہے۔ اسی طرح جس طرح سے مرد یہ چاہتا ہے کہ عورت صاف ستھری ہو، سونے سجیلی ہو، ہر عورت یہ چاہتی ہے میرا شوہر بھی صاف ستھرا اور سونا سجیلا ہو، دونوں کی جذبات کو ایک دوسرے کی رعایت کرنی چاہیے۔ نیز شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی جو پرسنل ضرورت ہوتی ہے اس کے بارے میں کبھی آنا کھانی نہ کرے، ڈیلے نہ کرے، اس نے کہا مجھے کوئی مخصوص قسم کی صابن کی ضرورت ہے، اب اس کے بارے میں آدمی تاخیر نہ کرے، سارے کام آگے پیچھے کر کے وہ دے، کیونکہ اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ آج کھانا لیٹ ہو جائے گا تو چلے گا، لیکن اس کو غسل کرنا ہے جی، اس کو صفائی ستھرائی کرنی، اس کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت کی چیز ہم نہیں دیں گے تو بتائیے اس کے دل پہ کیا گزرے گی، سوچے گی ایک میری پرسنل ضرورت کی چیز تھی، میرا شوہر یہ نہیں لا کے دے سکتا، اس کے لیے میں کیا محلے کے غریب کچھ کے بچوں کو بھیجوں، یا میں خود بازار میں جاؤں اس کام کے لیے؟ اس لیے پرسنل ضرورت کے بارے میں کبھی بھی شوہر آگے پیچھے نہ کرے، اس کے لیے وقت نکال کے اس کی ضرورت مہیا کرے۔
اس سے اس کے دل میں اہمیت بھی آتی ہے، قدر بھی آتی ہے، محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نیز دوستوں، کئی مرتبہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی چیز آپ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اماؤنٹ ہے، تو اپنی بیوی کے ہاتھ سے خرچ کروائیں۔ جب بچے ہو جائیں تو بچوں کے ہاتھ سے خرچ کروائیں، تاکہ ان کو بھی، آپ نے تو جب دینے کا ارادہ کر لیا تو آپ کو تو اجر مل ہی گیا، لیکن جب آپ ان کے ہاتھ سے خرچ کروائیں گے تو وہ بھی تو شریک رہیں گے۔ جیسے باپ کو یا بچوں بڑے بیٹے کو کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ نکالنا ہے، اماں لو اپنے ہاتھ سے مجھے دو نا، میں مسجد میں جو ہے فلاں ادارے میں دینا چاہتا ہوں، یا فلاں عالم صاحب کو دینا چاہتا ہوں۔ تو جب ماں کے ہاتھ سے گیا وہ تو ماں اس کے مالک بنی، اور مالک بننے کے بعد جب ماں نے دیا تو ماں بھی اس اجر میں شریک ہو گئی۔ گھر بیٹھے ہم ماں کو شریک کر سکتے ہیں، لیکن یہ فہم ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی تعلیمات سے ہم محروم ہیں۔ یہ دوستو، گھر کو ہم جنت کا نمونہ بنائیں۔ میں اپنے موضوع کو کنارے کر رہا ہوں۔ گھر میں کئی مرتبہ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن یک طرفہ بات سن کر کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں آیا بچہ، سلام کیا، دیکھا کہ ماں رونے بیٹھی تھی، اماں کیا بات ہے؟ ماں نے شکایت کی اس کی بیوی کی کہ ایسے ایسے کہا ایسے۔ اب یہ غصہ ہو کر اس نے آستین چڑھایا اور جا کے پٹائی شروع کی۔ ہرگز اللہ پاک نے کان دیے ہیں دو، ادھر کی بھی سنو اور ادھر کی بھی سنو، اور دماغ رکھا ہے بیچ میں سینٹر میں، اس سے فیصلہ کرو۔ اس کی سنو، اندر جاؤ، یار سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ رو پڑے گی، اور جب وہ داستان سنائے گی پتہ چلے گا کہ امی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بات کچھ اور تھی، سمجھی کچھ اور ہے، بڑھاپے میں کچھ اور سمجھ گئی۔ اب آپ کیا کہیں؟ میری پیاری دیکھو، وہ میری ماں ہے، دیکھو ماں کو میں ڈانٹ تو نہیں سکتا، کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ میں ماں کو ڈانٹوں؟ ماں کو میں ڈانٹ تو نہیں سکتا، لیکن جب معاملہ اس طرح کا ہے تو بھی معافی مانگو۔ میں جانتا ہوں تم بے قصور ہو، لیکن اب جب تم معافی مانگو گے تو تم اس میں ذلیل جاؤ گی، تمہارا مرتبہ اور بڑھ جائے گا۔ چل میرے ساتھ، اور میں ذرا زور سے سختی سے کچھ بات کہوں گا تو تم اس کو یہ مت سمجھنا کہ ریئلی مجھے ڈانٹ رہے ہیں، بس ماں کو ذرا موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کا وہ مورال اونچا کرنے کے لیے میں ایسا کروں۔ چنانچہ مان لیتے ہیں سوری کر کے بات ختم، تو حکمت سے کام لینا چاہتے ہیں۔ ایک طرف کی بات سن کر کوئی کارروائی کرو گے، چل بیگ اٹھا اپنے چل گھر۔ اب گھر پہ پہنچائے، وہاں روتے ہوئے بھی سسرال والوں کا بھی دل میلا ہو گیا۔ تو یہ جو تباہی ہم نے اپنے گھروں میں، خاندانوں میں پیدا کر رکھی ہے، وہ اپنی لاعلمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ دونوں طرف کی بات سنو۔ ایک لڑکی یعنی بہو روتے ہوئے ایک حکیم کی دکان پہ گئی اور خوب موٹے موٹے آنسو بہائے اور کہا، حکیم صاحب میری عزت کے علاوہ جو چیز آپ مانگو گے مجھ سے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے آپ شہر کی پڑیا دے دو۔ حکیم نے پوچھا، بیٹی رونا تو کرو بند، اور آپ صحیح بات بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ اب اس نے جو رو کر اپنی ساس کی برائیاں بیان کرنی شروع کی، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ یوں کہتی ہے اور یوں کہتی ہے۔ حکیم صاحب نے پوری بات تفصیل سے سنی۔ تفصیل سے سننے کے بعد کہا، دیکھو بیٹا، ایسی ساس کو واقعی زندہ رہنے کا حق نہیں، وہ اس کو زمین کے نیچے چلے جانا چاہیے۔ تم اس کو مارنا چاہتی ہو، میں تمہارا پورا سپورٹ کر رہا ہوں، میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا، لیکن ایک بات سن لو، اگر میں تمہیں کوئی زہر کی ایسی پڑیا دے دوں جس کو ابھی کھلاتے کے ساتھ ہی وہ مر جائے تو پھنسو گی تم بھی اور پھنسو گا میں بھی۔ اس لیے میں آپ کو 40 پڑیا زہر کی دیتا ہوں، ایک ایک کر کے روزانہ پلاؤ، 40ویں دن پڑیا بھی ختم اور بڑھیا بھی ختم، بڑھیا بھی ختم ہو جائے گی دوائی کی، زہر کی، اور بڑھیا بھی ختم۔ لیکن ایک بات سن لو، ان 40 دنوں کے اندر تمہیں اپنے بیہیو کو، اپنے نیچر کو، اپنے ماحول کو بالکل بدلنا، تاکہ 40ویں دن جب جنازہ گھر میں سے اٹھے تو کسی کی فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے مارنے میں تمہارا ہاتھ۔ ایک تو تم اس کو امی امی کہہ کے پکارو، دوسرا روزانہ دھلے ہوئے کپڑے پریس کر کے پہناؤ، تیسرا گرم گرم کھانا کھلاؤ، چوتھا رات کو جب سوئے تو اس کے سر پہ تیل کی مالش کرو، تلووں میں تیل کی مالش کرو، پھر اس کے پنڈلی دباؤ، گلا مت دبا دینا، پیر دباؤ، اور امی امی کہہ کے پکارو، تاکہ جب 40ویں دن وہ مرے تو لوگ یہ سمجھے کہ یار جب پہلے جھگڑا ہوتا تھا، لیکن 1-1.5 مہینے سے تو بہت اچھی طرح سے رہ رہے تھے، یہ بڑھیا کو کیا ہو گیا کہ اچانک مر گئی۔ تو تمہارے تو ذہن ہی نہ جائے کسی، اگر آج ہی مر جائے گی تو فوراً سوچے کہ صبح میں لڑائی ہوئی تھی اور اس نے شام تک میں بڑھیا کو مار دیا۔ اب یا تو وہ روتے ہوئے تھی، حکیم صاحب کی حکمت ہماری بات سن کے ہنس پڑی اور کہا، حکیم صاحب اس کی اجرت
اجرت گڑیا کا قدم دفن ہونے کے بعد معاملہ کرے. خیر وہ گئی. جاتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو اس نے وہ زہر کی گڑیا جو ہے دودھ میں ملا کے پلا دی. اب پھر قدم قدم پہ امی امی کہہ کے پکارنا شروع کیا. رات کو دودھ دیتی، رات کو سر پہ مالش کرتی، پیر دباتی، پلکوں میں تیل لگاتی، گرم پانی سے روزانہ نہلاتی، کپڑوں پہ پریس کر کے دیتی، امی امی کہہ کے پکارتی. اللہ کی شان ابھی 10-12 دن ہی گزرے تھے کہ پھر آئی حکیم صاحب کے پاس روتے ہوئے. حکیم صاحب، وہ جو میں نے آپ سے بات کہی تھی، پڑیا کی شکایت کی تھی اور آپ نے مجھے زہر کی پڑیا دی تھی، کیا اس کا اینٹی پوائزن بھی ہے؟ یعنی زہر کا اثر ختم کرنے والا کوئی تریاق بھی ہے؟ کہا کیوں؟ کہا حکیم صاحب، میں نے تو 2 دن سے وہ دوائی دینے بھی بند کر دیا. 2 دن سے میں نے نہیں، صرف 12 پڑیا کھلائی، اس کے بعد میں نے دونوں پڑیا دینی بند کر دی. 2 دن کے بعد میں آئی ہوں، لیکن وہ جو میں نے چونکہ 12 کھلائی ہیں وہ تو ایک نہ ایک دن اثر کریں گی نا. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو ایسا تریاق دے دو اس کا اثر ختم ہو جائے. اور پھر رونے لگی. کہا بات کیا ہے بیٹی، پوری بات بتاؤ. کہا حکیم صاحب، مجھے اس دن میں آئی تھی، اس دن معاملہ کچھ اور تھا اور آج کچھ اور ہے. پہلے واقعی مجھے دشمن دکھتی تھی، لیکن اب تو مجھے ماں کے سمان دکھ رہی ہے، مجھے ماں کے برابر دکھ رہی ہے، اور اس ماں کا جنازہ اٹھے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. لہٰذا حکیم صاحب، جب سے میں نے اس کو ماں ماں کہنا شروع کیا، اس نے تو مجھے بیٹی بنا لیا. وہ مجھے بیٹی کہتے کہتے نہیں تھکتی. اب بتائیے، جس ماں کی زبان سے میں بیٹی کا لفظ سنوں، بھلا میں اس کو موت کی گھاٹ کھا سکتی ہوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کے لیے پلیز آپ مجھے اس زہر کا تریاق دے دیں. اور پھر کہیں کہ پھٹ پھٹ کے رونے لگے. حکیم صاحب نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ دوائی اثر کر گئی. پھر کہا کہ بیٹا سنو ایک بات، وہ جو میں نے زہر کی پڑیاں دی تھی وہ زہر کے لیے طاقت کی تھی. اس کو تو بند مت کرو، اس کو تو چالو رکھو. زہر کا نام لے کر اس لیے دی تھی کہ اس دن تم اس سے کم بات پہ تو راضی ہونے والے نہیں تھے. اس سے کم بات پہ تو تم کوئی بات سننے والی نہیں تھی، اس لیے میں نے زہر کے نام سے اس کو تمہیں دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ طاقت کی پڑیاں تھی. جب میں نے تمہاری بات سنی، ہسٹری سنی، تو مجھے لگا کہ معاملہ یہ ہے کہ تم اس سے کچھ چاہتی ہو، وہ تم سے کچھ چاہتی ہے. نہ تم اس کی چاہے پہ پوری اتر رہی ہو، نہ وہ تمہارے چاہے پہ پوری اتر رہی ہے. لہٰذا مس میچ ہو رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ بات معاملہ ہے ساس بہو کا. میں ساس بہو کے جھگڑے کو میں نے ماں اور بیٹی میں تبدیل کر دیا اس رشتے کو. تو وہ رشتہ تھا تمہارا ساس بہو کا. جب رشتہ ساس بہو کا ختم ہو کر ماں اور بیٹی کا ہو گیا تو لڑائی تو ساس اور بہو میں ہوتی ہے، ماں اور بیٹی میں تھوڑی ہوتی ہے. جو داماد اپنے سسر کو سسر اور ساس کو ساس سمجھے، اور جو داماد جو سسر اپنی بہو کو بہو سمجھے اور داماد کو داماد سمجھے، یہ لوگ کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے. دونوں ساس سسر کو چاہیے کہ وہ داماد کو بیٹا سمجھے اور بہو کو بیٹی سمجھے، اور دونوں داماد کو اور بہو کو چاہیے کہ وہ اپنے ساس سسر کو ماں اور باپ کی نظر سے دیکھیں. تو انشاءاللہ جھگڑے کبھی نہیں ہوں. سوچ کا فرق ہے، سوچ تبدیل کر دو. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کہی ہوئی باتوں پر انشاءاللہ عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس دیوالیز لائف کو، میرج لائف کو اللہ تعالیٰ خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. امام صاحب امام صاحب محمد شہزاد، بچی کا نام بشرا ہے. بشرا شبیر بھائی. وکیل کون ہے؟ وکیل آپ ہیں. یہ کیس آپ لڑیں گے؟ بچی نے اجازت دے دی آپ کو نکاح کرنے ان کے ساتھ؟ مہر 10 گرام سونا نقد، یعنی یہ مہر کی بشکل زیور میں، مہر زیور کی شکل میں.
یہ بھی لے لو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد شہزاد یونس بھائی میمن بشرا شبیر بھائی میمن کی ذات کو وکیل نکاح مستقیم شبیر بھائی میمن نے 10 گرام سونا مہر بنا کر شکل زیور ان کو زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. ماشاء اللہ دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت بندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. یہ اللہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں, زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے, آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر, ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر, ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. کہ اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں, مرادیں ہیں, ارادے ہیں. کہ اللہ عافیت کے ساتھ سب کو پورا فرما. کہ اللہ ہماری گود کو خوشیوں سے بھر دیجیے, ہمارے دامن کو خوشیوں سے بھر دیجیے. قرضوں سے اور مرضوں سے ہمیں نجات عطا فرمائیے. کہ اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے. کہ اللہ جس بچی کا نکاح اس محفل میں ہوا, میرے پیارے اللہ ان دونوں خاندانوں میں برکتیں عطا فرما. کہ اللہ ان بچوں کی زندگی میں خوشی عطا فرما. کہ اللہ اس رشتے اس ازدواج کو
یا اللہ نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنا کر قبول فرما، ان بچے اور بچیوں کو اس دیواج زندگی کی حقیقی مسرت اور خوشی عطا فرما، میرے پیارے اللہ نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنا کر قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ اس محفل میں جتنی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور جتنے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے گھروں کے اندر کچھ جوان بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ عمر کو پہنچ چکے ہیں، مناسب رشتے اور جوڑے عطا فرما۔ پیارے اللہ سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں کہ اللہ بے گھر بے در بے سہارا لوگوں کو سکون و سہارا عطا فرما۔ یا اللہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو قرضوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے قرض بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں، ہمارے مرض بڑے نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے، ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی رحمتیں بڑی ہیں۔ میرے پیارے اللہ تکلیفوں کو دور فرما، خوشیوں بھری زندگی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔